لاک ڈاؤن صورتحال میں کیا فرق ہے؟ اب لوگوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے زیادہ وقت ہے، لوگوں سے رابطہ کرنا آسان ہے کیونکہ وہ گھر پر موجود ہیں۔ زیادہ تر لوگ اب مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے دوسری آمدنی چاہتے ہیں۔ ہاں، اب سب کچھ مختلف ہے، بہت بہتر ہے۔ گڈ ایوننگ، ہاؤ آر یو فرینڈس؟ دس از شہزاد وارسی، آپ کا دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر لور۔ عوام ویلکم ٹو آور شو۔ سب دوستوں کو جو ہے وہ تہہ دل سے ویلکم۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے فدا حسین عوان، اور انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے اور کہ کیسے وہ ایک عام جاب پرسن سے جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ پرسن بنے ہیں، تو یہ سفر انہوں نے کیسے طے کیا، کیا مشکلات ان کو پیش آئیں، اور اب وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو اور انشاءاللہ بہت کچھ ہم جانیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا شو بہت پسند آئے گا۔ اور شو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس براڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج کے ہمارے اس شو سے ڈسکشن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میں مسٹر فدا حسین کو اپنے براڈ کاسٹ میں جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں۔ السلام علیکم فدا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ فدا بھائی، سب سے پہلے میں نے چھوٹا سا آپ کا انٹروڈکشن تو کروایا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو جو ہے وہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ اوکے، فرسٹ آف آل تھینک یو یو انوائٹ می ان یور لائف You ٹی are وی welcome. شو۔ تو میرا نام فدا حسین ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق چکوال سے ہے، اور تھوڑی سی ہسٹری بتا کے، جیسے میں اب جس جگہ پہ موجود ہوں گجرانوالا سٹی ہے، جس بزنس کے ساتھ میں منسلک ہوں۔ اور بیسیکلی اپنے اس بزنس میں آنے سے پہلے میں دبئی میں تھا ایز اے لیبر، تو مطلب کہ ایک نارمل پے کے اوپر گزارا کیا، اور اس کے بعد میں اپنا وہاں پہ ویزا فنش کر کے 5 سال کے بعد پاکستان آ گیا، جو ایز اے لیبر ہی میں نے ورک کیا 4 سال ایز اے فیکٹری میں، کلاس کی فیکٹری کے وہاں کپڑا وغیرہ بنتا تھا، اس کو ہم چیک کرتے تھے۔ تو وہاں بھی ایک لمٹ سیلری اور محدود وقت جو ملتا تھا ہمیں اپنے آپ کے لیے 12-13 ہزار 14 ہزار، اوور ٹائم لگا کے 15 ہزار تک۔ تو اس کے بعد جیسے مجھے اپنے ایک صحت کے حوالے سے ایشو تھا، تو مجھے ڈی ایکسن پلیٹ فارم کے اوپر پروڈکٹس کے حوالے سے بتایا گیا، تو میں نے اس کی پروڈکٹ کا استعمال کیا اپنی ایز اے ہیلتھ کے لیے، تو اس میں کچھ مجھے بہتری محسوس ہوئی، جس میں اس نیٹ ورک بزنس میں آیا۔ جی، میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنا عرصہ جو ہے وہ دبئی میں گزارا؟ دبئی میں تقریباً جو 4 سے 5 سال میں نے دبئی میں لگائے ایز اے ہیلپر، وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنی میں نے جاب وغیرہ کی ہوئی ہے۔ اچھا، تو وہاں کی کیا ورکنگ کنڈیشن وغیرہ تھیں، کیا انوائرمنٹ تھا آپ نے دیکھا دبئی کا؟ دبئی میں وہاں ایک تو ایز اے ہیلپر میں رہا ہوں، تو وہاں ہیلپر کی کنڈیشن آپ کو پتا ہے کہ ہیلپر کا کتنا سخت کام ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے یس، وہاں فدا بھائی کیوں آپ نے جاب چھوڑی اور پاکستان آئے، اور پھر کیسے آپ یہ جو ہے وہ سکسیسفل انٹرپرینور، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ سب سے پہلے بتائیے گا آپ نے جاب کیوں چھوڑی، کیا ریزن تھی آپ کی؟ جاب میں سب سے مین ریزن جو تھی نا، وہ مطلب وہاں پہ ایک تو ہارڈ ورکنگ، صبح سے لے کے شام تک کام کرنا، اور سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ نارمل پے، یعنی ایک تو ملک سے باہر رہنا اور کم تنخواہ میں وہاں گزارا نہ ہونا، تو اس کی وجہ سے چھوڑ کے پھر میں پاکستان آ گیا۔ اچھا، تو فدا بھائی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس سے وابستہ ہیں، تو آپ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس میں کس طرح آئے اور کیوں کر آئے، کیوں جوائن کیا آپ نے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ نیٹ ورکنگ میں بیسیکلی میں کچھ نیٹ ورک کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہیلو نو تھا مجھے کے بارے میں، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کم وقت میں، کم ٹائم میں، ہم بہت سارے کم ٹائم کے میں بہت سارا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ کم وقت لگا کے ہم ایک اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پیسہ بھی کما سکتے ہیں، جس پہ میں اس نیٹ ورک بزنس میں آیا۔
اور ایک لمٹ ٹائم کے اندر کچھ مجھے اپنی صحت کا مسئلہ تھا وہ میرا اس سے یعنی بیسیکلی میں تو صحت کے لیے اس ادارے میں آیا, اس نیٹ ورک سسٹم میں آیا, لیکن جیسے ہی مجھے ہیلتھ کے حوالے سے بہتری ہوئی, فائدہ ہوا, تو پھر میں نے اس میں آگے مزید جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے, جو اس کی نیٹ ورک بلڈ کرنا ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا میں نے اس میں کام کیا, اس میں ورکنگ کی, اور اس پہ آہستہ آہستہ پھر میرا بزنس موو ہوا. اچھا, تو ابھی آپ جو یہ نیٹ ورکنگ بزنس آپ پارٹ ٹائم کرتے ہیں یا بھی فل ٹائم آپ یہ جاب کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں اپنا بزنس جو ہے؟ الحمدللہ ابھی تو میں فل ٹائم ہوں اس میں. شروع میں جیسے میں اس کام میں آیا تھا تو ایز اے پارٹ ٹائم آیا تھا, کچھ پروڈکٹ کو یوز کرتا تھا, اور ساتھ میں پارٹ ٹائم میری جاب تھی پاکستان میں, تو وہ بھی ایک لمٹ تنخواہ میں تھی. تو جیسے میرا اس میں تنخواہ سے زیادہ ارننگ شروع ہو گئی, تو پھر میں نے اس کام کو فل ٹائم لے لیا, اس پلیٹ فارم کو, اور پھر آہستہ آہستہ اس میں فل ٹائم کام کیا, اور الحمدللہ ہزاروں لوگ نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ایک اچھی ارننگ اور ایک اچھا مطلب سب سے بڑی چیز تو صحت ہے, ہیلتھ ہے, جو اس پلیٹ فارم سے آ کے مجھے ملی. اور سیکنڈلی جو بات پیسہ کی ہے, تو وہ الحمدللہ جو میں نے دبئی میں کام کیا یا پاکستان میں نارمل سروس کی, تو اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ارننگ مجھے اس پلیٹ فارم پہ مل رہی ہے. اور تیسری چیز وقت کی آزادی, جو مطلب جاب میں نہیں تھی, نوکری میں نہیں تھی, اور وہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ ملی, جو مطلب کہ میں ایک آزاد لائف گزار رہا ہوں, اور اپنی اس آزادی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ارننگ بھی لے رہا ہوں, اور اس اچھی ارننگ کے ساتھ ساتھ ایک مین چیز کہ ایک اچھی ہیلتھ کے ساتھ ویلتھ, اور ویلتھ کے ساتھ آگے مزید خوشیاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بتایا افضل بھائی کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم جو ہے سے آپ نے اسٹارٹ کیا, تو کیا کوئی بھی عام آدمی اس کو پارٹ ٹائم اسٹارٹ کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کیا کچھ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اس کے لیے بیسیکلی آپ کو جیسے پارٹ ٹائم شروع میں آتے ہیں, اگر کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے پارٹ ٹائم اس کو سیکھیں, اس کو لرن کریں, اس کی تعلیم لیں, کیونکہ نیٹ ورک بزنس جو ہوتا ہے یہ نارمل نہیں ہوتا, یہ گروپ وائز ہوتا ہے. مطلب ہم ڈپلیکیٹ کرتے ہیں جب بزنس کو, تو ہماری انکم بھی ڈپلیکیٹ میں آتی ہے, ڈپلیکیشن ہوتی ہے. ہمارا جب بزنس جتنا ڈپلیکیٹ ہوگا اتنی ہماری ارننگ بڑھتی ہے. تو پارٹ ٹائم جیسے ہم اس میں آتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اس میں لرننگ میں آتے ہیں, ہمیں اس میں تعلیم لینی پڑتی ہے کہ اس پلیٹ فارم میں کیسے اپنی نیٹ ورکنگ کر کے, کیسے اپنی ٹیم کو ڈیولپمنٹ کر کے, کیونکہ بیسیکلی تو اس کی ڈیولپمنٹ ہے. جتنی آپ کی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئے گی, جتنے آپ لوگوں کو ڈپلیکیٹ کر رہیں گے, یعنی کہ اپنے جیسا بنائیں گے, وہ بھی اتنا ارن کر رہے ہیں اور وقت کی آزادی ان کو دلا رہے ہیں, تو اتنا ہی بزنس آپ کا اچھا بلڈ ہوتا ہے. تو پارٹ ٹائم سٹارٹ کر کے اس میں فل ٹائم کام کریں, تو ابھی آپ کیسا محسوس الحمدللہ کرتے ہیں فل ٹائم اس میں آ کے؟ آپ کو کیسا لگا اور کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ابھی یعنی کہ ہمارا جو ہے, ہم آزاد لائف میں ہیں, ہم اس کو آزاد ماحول میں اینی ٹائم اپنے فارغ وقت میں آن لائن سسٹم میں بیٹھ کے, فیس بک کا استعمال کر کے, یوٹیوب کا استعمال کر کے, واٹس ایپ کا استعمال کر کے, تو ہم اپنی ایک اچھی ارننگ کی طرف اور ایک اچھے پلیٹ فارم پہ, اور وقت کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا اس بزنس کو بلڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے مین چیز وقت کی آزادی, جس میں ہم جی جی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آزاد وقت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انکم لے رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آپ نیٹ ورک کی بات کر رہے تھے, تو آپ کے نیٹ ورک میں فدا بھائی لوگ پاکستان سے ہیں یا پاکستان سے باہر سے بھی ہیں؟ الحمدللہ میرے ساتھ تقریباً 37+ کنٹریز کے لوگ میرے سسٹم میں کام کر رہے ہیں. بیسیکلی ماشاء جس ادارے میں ہم لوگ ورک کر رہے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم ورلڈ وائڈ دنیا کے 180 ملکوں میں کام کر رہا ہے. ہم اس بزنس کو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں متعارف کروا سکتے ہیں, جبکہ میں اس ٹائم تقریباً 38 ممالک میں میرے نیٹ ورک میں لوگ شامل ہیں. تو پاکستان میں بھی تقریباً موسٹلی تمام شہروں میں میرا نیٹ ورک جڑا ہوا ہے. تو بیسک یہی نیٹ ورک جو ہے نا ہمارا ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. مطلب سب سے پہلا ہمارا جو اس نیٹ ورک کی دنیا میں ہم آتے ہیں, تو ہمیں ایک پروڈکٹ ملتا ہے جس کا ہم یوز کرتے ہیں, یوز شیئر بلڈ.
یعنی 3 چیزیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں اس نیٹ ورک بزنس میں اور اس نیٹ ورک کمپنی میں، جس کا ہم استعمال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. میں ایک چیز مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضا بھائی کہ اور جیسا بھی چل رہا ہے کووڈ-19 کا پرابلم ہے، کوئی بھی آدمی اس نیٹ ورک کو جوائن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس میں عام آدمی بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو بزنس میں ہیں وہ لوگ بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو وقت جا رہا ہے، وقت کی مناسبت ایکسٹرا انکم، اضافی آمدنی ہر کسی کی ضرورت ہے، اور جو یہ وہ ایک اضافی آمدنی ہے جو ایک وقت میں ایک عام آدمی جب جاب کرتا ہے تو 20-25 سال کے بعد وہ اس کی پینشن ہوتی ہے، وہ اس کے بعد اس کی کچھ اس کو مطلب کہ ایک اضافی آمدنی ملتی رہتی ہے. جب وہ مطلب کہ اپنی ایک نوکری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سی ایک انکم اضافی اس کو ملتی رہتی ہے. تو یہ جو آمدنی ہماری اس نیٹ ورک بزنس میں ہے یہ لائف ٹائم ملتی ہے، یعنی اس میں کس کیٹیگری کا بھی بندہ ہو وہ اپنے اس بزنس میں اس نیٹ ورک میں آ کے اس کا علم لے کے اس کی تعلیم لے کے وہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے. میں آپ کو ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں فدا بھائی کہ آپ نے ایک لیبر سے سٹارٹ کیا اور اسے چھوڑ کے پھر آپ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ میں آئے اور خوب محنت کی. آپ میرے لیے اور بہت سارے دوستوں کے لیے یقیناً ایک موٹیویشنل پرسن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا فدا بھائی کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے، ہمارے فرینڈس کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو. وقت کی مناسبت کے مطابق اس ٹائم جو وقت چل رہا ہے یعنی کہ اسٹے ہوم، ہمیں اس وقت گھر میں سیف رہنا بہت ضروری ہے. تو اس وقت کے دورانیے میں اپنا بجٹ اضافی ضائع کرنے کے بجائے ہمیں ایک اچھے فوڈ کا استعمال کرنا چاہیے، گھر میں سیف رہنا چاہیے، اور اس اچھے فوڈ کے جب آپ آئیں گے اس اچھے فوڈ کا استعمال کریں گے اور ساتھ میں آپ اپنی ایک ذریعہ انکم کا بھی بنا سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کے، اور اپنے گھر میں رہیں اور ایک اچھی صحت کے ساتھ اس پروڈکٹ کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ آپ آ کے سسٹم میں ورکنگ کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فدا بھائی. آج کا یہ مختصر سا سیشن ہم نے رکھا تھا کہ آپ کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے اور جو ہے وہ آپ کی اسٹوری جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو فرینڈز ہیں انہوں نے اس میں سیکھا ہوگا. اور آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ لائیو آنے کا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ فیوچر میں بھی جو ہے اسی طرح ہمیں جو ہے محبتیں اور چاہتوں کے ساتھ وقت دیں گے. اور میں اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کووڈ-19 سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنی ان گنت جو نعمتیں ہیں ان سے نوازے. بھائی آپ کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.